أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا تم خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو، جو تم نے کمائی ہیں، یعنی اپنی کمائی میں سے پاکیزہ چیزیں خرچ کرو، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اور ان میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، یعنی جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے پیدا کیا ہے اس میں سے، اور جو کچھ تم نے کمایا ہے اس میں سے پاکیزہ بہتر چیزیں خرچ کرو، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ اور اس میں سے گندی چیز کا، خراب چیز کا ارادہ نہ کرو، منہ تنفقون کہ تم اس میں سے خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ اور حالانکہ تم وہ لینے والے نہیں ہو کسی صورت میں بھی، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ مگر یہ کہ اس کے بارے میں اغماض کر لو، چشم پوشی کرو، اپنی آنکھیں بند کر لو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ یقیناً اللہ تعالی بڑا بے پرواہ اور بے حد خوبیوں والا ہے، نہایت تعریف کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ پاکیزہ، عمدہ، اعلیٰ، بہتر مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، جو تمہاری محبوب شے ہے اس میں سے خرچ کرو، پسندیدہ مال، اعلیٰ، بہتر اور عمدہ مال اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ اور خبیث، خراب، گھٹیا چیز کا ارادہ نہ کرو خرچ کرنے کے لیے، مِنْهُ تُنْفِقُونَ گھٹیا چیز تم خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ اور اگر وہی گھٹیا مال تمہیں دیا جائے تو تم وہ کبھی لینے کے لیے تیار نہ ہوگے، ہاں چشم پوشی کر لو، اغماض کر لو، آنکھیں بند کر لو، جانتے بوجھتے ہوئے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دل کی خوشی سے جو مال تم گندا، خبیث، گھٹیا، نکما مال خرچ کر رہے ہو، اگر وہ تمہیں دیا جائے تم نہیں لو گے، جو تم خود لینا پسند نہیں کرتے وہ اللہ کی راہ میں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، حتیٰ کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو خود کو پسند نہیں وہ دوسروں کو دینے کا فائدہ ہے۔ یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے
2008 میں غالباً زلزلہ آیا تھا کشمیر میں. وہ صدقات وغیرہ جمع کرنے والی آرگنائزیشن تنظیمیں انہوں نے زلزلہ زدگان کے لیے مال اکٹھا کرنا جمع کرنا شروع کیا. تو اس وقت بڑی عجیب صورتحال دیکھنے میں آئی کہ لوگوں نے سادہ لفظوں میں اپنے گھروں کی صفائی کی. گھر میں جتنا ردی نکما مال بیکار کپڑے وہ سیدھا بستر وہ سارے اٹھا کے کیمپوں پہ پہنچائے کہ یہ لو جی یہ دو ادھر پہنچا. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. اس کام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے, اللہ رب العالمین نے بھی منع کیا ہے. یہ کام نہیں کرنا. یہ عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں بھی یہ مرض موجود ہے. اپنے کھانے کے لیے گوشت لینا ہونا بڑا نفاست سے دیکھ کر بڑا عمدہ, چاہے بیچارے کو گوشت کی پہچان نہ بھی ہو لیکن وہ نخرہ اپنا پورا کرتا ہے. وہ کسائی چلاکی سے اس کو کساب وہ 2 دن پرانا بھی دے دیتا ہے لیکن اپنی طرف سے وہ پوری کوشش کرتا ہے. اور جب صدقہ کرنا ہو تو صدقے کے وہ بکرے وہ منڈی میں جاؤ تو وہ انہوں نے اسپیشل رکھے ہوئے ہیں صدقے کے بکرے, قریب المرد, انتہائی لاغر کمزور, بلی جتنا گوشت نہیں نکلتا ان میں. اور یہ آگے عید قربان آ رہی ہے, عید الاضحیٰ, دیکھنا قربانیاں خریدتے ہوئے ایک دوسرے سے بھاڑ چاڑ کے لیں گے. اور اسی کو مدرسے میں اگر صدقہ دینے کا خیال آ جائے تو پھر وہ گلنگڑے سے بکرے ہوتے ہیں جو صدقے کے لیے رکھے ہوتے ہیں منڈی والوں نے بھی, اور کہیں سے 2,500 3,000 5,000 6,000 کا بکرا لیا اور چار احسان کر دیا مدرسے کے لیے. ہمارے استاد محترم تھے مولانا قاضی عبدالرزاق صاحب رحمہ اللہ تعالی. ایک دفعہ جامعہ کے گیٹ پر تشریف فرما تھے, ایک بندہ آیا بکرے دینے کے لیے مدرسے میں, چھوٹے چھوٹے سے اور کمزور سے, اس طرح عام طور پہ لوگ صدقے والے بکرے دیتے ہیں. وہ گیٹ کیپر کی ڈیوٹی ہوتی ہے رسید کاٹنے کی کہ رسید کاٹ کے دے اور وہ جمع کر دے. وہ گیٹ پر بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا لاؤ ادھر میں کاٹتا ہوں. لکھا 2 عدد بکرے قریب المرد, اور وہ کاٹ کے اس کو پکڑا دی. تو بندے نے پڑھی تو وہ چیخ اٹھا, کہتا ہے یہ کیا ہے؟ جس طرح کی لے کے آئے ہو ویسا ہی میں نے لکھا ہے. اور فرمانے لگے کہ یہ جو لے کے آئے ہو اس کو لے جاؤ واپس, ہم نے یہ بچوں کو کھلا کے طالب علموں کو بیمار نہیں کرنا. یعنی یہ معاشرے میں ہماری صورتحال اس طرح کی بن چکی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو چیز دینی ہے وہ نکمی ترین نکالیں گے, اور اس سے دین اسلام نے منع کیا. اسی طرح وہ مدرسے میں پڑھانے کے لیے وہ بچہ وہ بھیجتے ہیں جو سکول میں نہیں چلتا. اچھا, جو سکول میں نہیں چل سکا, حالانکہ اصلی تعلیم بہت آسان ہے. دینی تعلیم کے لیے ذہن دماغ یہ بڑا تیز چاہیے. جو سکول کی تعلیم صحیح طرح سے حاصل نہیں کر سکا اس کو مدرسے میں بھیجیں گے, کل کو وہ مولوی بن کے مارکیٹ پہ لانچ ہوگا تو کیا کرے گا؟ اسلام کی بدنامی کرائے گا نا. لوگ اسے مسئلہ پوچھیں گے, آتی جاتی شے کوئی نہیں ہوگی. ضرور ضرور خود بھی گمراہ, آگے لوگوں کو بھی گمراہ کریں. تو مدرسے میں بچے پڑھنے والے وہ بھیجیں جو شائننگ ہو, ذہین, فتیم, تیز,
پوزیشن ہولڈر ہے، وہ دین کا علم سیکھیں گے اور وہ آگے لوگوں کو سکھائیں گے بھی، کام بھی کریں گے، نہیں تو بیچارے کو آتا جاتا کچھ نہیں ہوگا، وہ مسجد اور مدرسے کی انتظامیہ کے رحم و کرم پہ ہوگا اور وہ بس ڈرتا ہی رہے گا کہ یہ راضی رہیں، باقی کام چلنا چاہیے، اسے دین کو نقصان ہوگا۔ اللہ کی راہ میں جو مال دینا ہے اعلیٰ ترین ہو، عمدہ ترین ہو، تمہارا اپنا محبوب اور پسندیدہ ہو۔ اور جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے یہ احکام سمجھ آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھ آ گئے، تو لوگ خود اعلیٰ ترین مال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صدقے کا حکم دیا تو کہتے ہیں یہ مال میرا سب سے نفیس ترین عمدہ ترین مال ہے، میں یہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ عاملین صدقہ، صدقہ لینے والے جو تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی، وَتَوَقَّ قَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ قَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، لوگوں کا جو عمدہ ترین مال ہے اس سے بچنا، بالکل گھٹیا نکما بھی نہیں صدقے میں لینا اور زیادہ اعلیٰ اچھا بھی نہیں لینا، درمیانے درجے کا مال صدقے میں لو، اور دینے والے وہ زبردستی اعلیٰ ترین بہترین نکال کے دیتے کہ یہ لے جاؤ۔ وہ جو عامل ہوتا وہ کہتا نہیں میں یہ لے گیا تو مجھے آگے سے ڈانٹ پڑے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ سمجھ آ جائے تو پھر کیفیت اس طرح کی ہو جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے کو یہ معاملہ سمجھ نہیں آیا، جیسا اللہ کے راستے میں دو گے آگے ویسا پاؤ گے، ویسا اجر ملے گا۔ جان لو ان اللہ غنی حمید، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اور حمید بڑی خوبیوں والا، نہایت تعریف شدہ، تعریف کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ تمہارا اعلیٰ اور عمدہ مال اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ کے راستے میں عمدہ مال خرچ کرنے کے لیے جو کہا جا رہا ہے وہ تمہاری خاطر ہی کہا جا رہا ہے، اللہ کو تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ غنی ہے، حمید ہے۔ سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصاریوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ انصار کے باغ تھے کھجوروں کے، تو جب کھجوروں کا موسم آتا تو خوشے توڑ کے وہ لا کے مسجد کے ساتھ چھت پہ لٹکا دیا کرتے ہیں۔ چھپر والی چھت تھی، جس کو ضرورت پڑتی اسے چھڑی مارتا، وہ کھجوریں گرتی حالے۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو صدقے میں کوئی رغبت نہیں، صرف ایسے ہی خواہ نکمی قسم کی کھجوریں لا کے وہ لٹکانے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بارے میں یہ آیت نازل کی کہ جیسا تحفہ تمہیں دیا جائے اور تم خوش دلی سے قبول کرو ویسا ہو، اور جو تمہیں دیا جائے اور تم اس کے قریب نہ جانا چاہو ویسا نہ ہو۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے تنگ دستی فقر کا وعدہ کرتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یعنی شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے فقیر ہو جاؤ، یہ تھوڑے سے لوگ پیسے ہیں تمہارے پاس، تھوڑا سا مال ہے، اللہ کی راہ میں دے دو گے خود کیا کرو گے اگر تمہیں ضرورت پڑ گئی۔ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے، وعید دلاتا ہے تم کو فقر تنگ دستی سے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ فحشاء کوئی بھی قول یا کوئی بھی فعل جس میں بہت بڑی قباحت ہو اس کو فحشاء کہتے ہیں، جیسے زنا، قوم لوط کا عمل، اور یہاں سے مراد کبھی درجے کا بخل ہے کہ انتہائی بندہ بخیل ہو جائے، وہ فحشاء میں شامل ہے۔ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا،
اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے. یعنی شیطان انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے کہ نیک کاموں میں خرچ کرو گے فقیر ہو جاؤ گے، تنگ دست ہو جاؤ گے، اور شرمناک کاموں کی ترغیب دلاتا ہے. ایسے کام جو شرمناک ہیں ان پر اکساتا رہتا ہے. بے حیائی بدکاری کے کام بھی فحشا، اور اسی طرح کوئی بھی ایسا کام جس سے دین میں بندے کی عزت کم ہو، یہ سارے فحشا میں آتے ہیں. خلاف مروت کام بھی اس میں آ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ وہ وعدہ دیتا ہے مغفرت کا اور فضل کا کہ اللہ اس کے تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا اور اپنی جناب سے تمہیں کئی گنا بڑھا چڑھا کر بھی دے گا، مال میں بھی اضافہ ہوگا، برکت بھی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی صبح ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے 2 فرشتے اترتے ہیں آسمان سے. ایک دعا کرتا ہے کہ اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے. دوسرا کہتا ہے وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اور جو اللہ کی راہ سے مال کو روک لینے والا ہے اس کے مال کو تلف کر دے، ختم کر دے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مَا نَقَصَ صَدَقَةٌ مِّن مَّالٍ، کوئی بھی صدقہ تھوڑا ہو یا زیادہ، کتنا بھی مال ہو، تھوڑا ہو یا کم، صدقہ مال میں کمی نہیں واقع ہونے دیتا. صدقے کی وجہ سے مال کم نہیں ہوتا. وہ اللہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے، دانائی عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جو دانائی دیا گیا، جس کو دانائی عطا کی جائے، یقیناً اسے بہت بڑا خیر کا خزانہ دیا گیا، خیر کثیر، بہت بڑی بھلائی اس کو دی گئی. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر صاحب عقل، عقلوں والے. یہاں پر حکمت سے مراد دین کا علم، دین کی صحیح سمجھ اور فقہ ہے، بصیرت مراد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 خوبیوں کے علاوہ اور کسی پر رشک نہیں کیا جاتا. ایک کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی ہو، حکمت یعنی دین کا علم عطا کیا ہو، اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہو، اس کی تعلیم دیتا ہو. اور دوسرا جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر دیا ہو، مال عطا کیا ہو، اور وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے. ان پر رشک ہوتا ہے. اولو الالباب، عقلوں والے، عقل مند. تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور حکمت و دانائی سیکھنا، علم دین کا حاصل کرنا، یہ عقل مند لوگوں کا کام ہے. عقل مند ہی نصیحت حاصل کر کے یہ کام کرتے ہیں، علم دین بھی سیکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ، تم کسی قسم کا کوئی بھی خرچہ کرو یا کوئی بھی نظر مانو، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے. یعنی اللہ کی راہ میں جو بندہ جو بھی مال خرچ کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو بخوبی جاننے والا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی آدمی نظر مان لیتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. نظر ماننا جائز ہے، نظر مانی جا سکتی ہے، بشرطی کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ ہو، نافرمانی نہ ہو. اللہ کی فرما برداری والی نظر، مثال کے طور پہ کوئی نظر مان لیتا ہے یہ کام ہو گیا تو اتنے نفل پڑھوں گا یا روزے رکھوں گا یا صدقہ کروں گا، تو یہ نظر ماننا جائز ہے اور اس کو پورا کرنا بھی واجب اور فرض ہے. حتیٰ کہ جو آدمی مثال کے طور پہ نظر کے روزے
نظر کے روزے مانتا ہے، نظر مانتا ہے کہ یہ کام ہو گیا تو روزے رکھوں گا اتنے، زندگی میں نہیں رکھ سکا تو اس کی طرف سے اس کے اولیاء نظر کے روزے رکھیں۔ نظر مانی ہے حج کروں گا، نظر اس کی پوری ہو گئی لیکن وہ حج نہیں کر سکا، اس کی طرف سے اس کے اولیاء حج کریں، یعنی نظر قرض بن جاتی ہے، تو نظر کو پورا کرنا واجب، لازم اور ضروری ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم خیرات صدقات ظاہر کر کے کرو تو فنعما ہی، تو یہ اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم ان کو چھپاؤ، مخفی صدقہ کرو اور فقراء کو دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور وہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے کچھ گناہ دور کر دے گا، مٹا دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے، پوری طرح سے اس کے بارے میں باخبر ہے۔ صدقہ فقراء کو دیا جائے، یہاں صدقہ مطلق ہے، اس سے فرضی صدقہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور نفلی صدقہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ یہ لفظ عام طور پہ صدقے کا، نفل صدقے پر بولا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار فرضی صدقات کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ سورۃ توبہ میں اللہ نے فرمایا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ یہاں پر صدقات فرضی صدقات کے لیے بولا، تو صدقات فقیروں، مسکینوں، اور یہ جو 8 افراد اللہ نے ذکر کیے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں، ان لوگوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدقات اگر تم ظاہر کرو، اعلانیہ صدقہ کرو، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اعلانیہ صدقہ کرنے سے بھی دوسروں کو ترغیب ہوتی ہے، وہ بھی صدقہ کریں، اور اگر اعلانیہ صدقہ کرنے میں ریاکاری کا خدشہ ہو تو پھر نفی ہی بہتر ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم نفی صدقہ کرو، چوری چھپے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے صدقہ کرنے، اور فقراء کو صدقہ دے دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، آپ کے ذمے ان کی ہدایت نہیں ہے۔ لیس علیکا، آپ کے ذمے نہیں ہے، آپ پر فرض نہیں ہے، ہداہم، ان کی ہدایت، انہیں ہدایت دینا آپ پر لازم نہیں۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ آپ کا کام صرف پہنچانا، بتانا، نصیحت کرنا ہے، کسی کو راہ راست پر لے کے آنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو کچھ بھی تم خیر میں سے، مال میں سے خرچ کرتے ہو، فلانفسکم، تو وہ تمہارے اپنے لیے ہے۔ مال جو خرچ کیا جاتا ہے وہ انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم تو صرف اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کے چہرے کو چاہنے کے لیے ہی خرچ کرتے ہو۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور مال میں سے تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا لوٹا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ معاملات اللہ تعالیٰ صدقے کے احکام، صدقے کے بیان فرما رہے ہیں، اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ لیس علیک ہداہم، ان لوگوں کو ہدایت دینا
یہ آپ کے ذمے نہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اپنے مشرک رشتہ داروں کو تھوڑی سی چیز دینا بھی پسند نہیں کرتے تھے، تھوڑی سی چیز بھی مشرک رشتہ داروں کو دینا پسند نہیں کرتے تھے۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے اجازت دے دی، اور ولیکن اللہ یہدی من یشاء۔ اسی طرح اور بھی کئی ایک واقعات ہیں۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ مشرکہ تھی، ان کے پاس آئیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کا، صلہ رحمی کا، سیدھی ماں کے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ مشرک پر بھی خرچ کرنا باعث ثواب ہے، باعث خیر ہے، بشرطی کہ وہ حالت جنگ میں نہ ہو۔ مشرک پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ مشرک تو انسان ہوتا ہے، جانوروں پر خرچ کرنا بھی باعث خیر ہے۔ تو یہ اسلام کا ایک حسن اور مزاج ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ریشمی کلا دیا گیا، انہوں نے وہ پہن لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھے یہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ تو اس کو پہنے۔ انہوں نے وہ اتارا اور مکہ میں ان کا بھائی تھا مشرک، اسے دے دیا۔ ان پر بھی اہل اسلام خرچ کرتے تھے۔ اب صدقات کے دوران یہ بات آئی ہے لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اب مشرک پر مال خرچ کرنے سے ان کی ہدایت کی توقع اور امید کی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ مسلمان حسن سلوک کریں گے، اچھا رویہ اختیار کریں گے تو شاید یہ لوگ بھی مسلمان ہو جائیں۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ان کی ہدایت کی خاطر مسلمانوں پر ان کو ترجیح دینا شروع کر دو۔ اول حقدار تمہارے مالوں کے مسلمان ہی ہیں۔ مشرکین کو، کفار کو ہدایت دینا نہ دینا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ان کے اختیار میں۔ ہاں ان پر خرچ کرنا جائز ہے، لیکن ترجیحی بنیادوں پر مسلمانوں کو دیا جائے گا، مسلمانوں کے خرچ کیا جائے گا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقراء کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چلنے کی استطاعت طاقت نہیں رکھتے، یحسبهم الجاہل اغنیاء، جاہل ان کو ناواقف جو ان کے حالات کو نہیں جانتا وہ ان کو مالدار سمجھتا ہے، من التعفف، سوال نہ کرنے کی وجہ سے، بچنے کی وجہ سے۔ تعرفهم بسیماہم، آپ انہیں ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے، لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھی تم مال خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی عمومی ترغیب دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص لوگوں کا ذکر کیا ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقراء کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے جائیں۔ اس فقر کا سبب یہاں پہ بیان نہیں ہوا کہ یہ فقر تھا کس وجہ سے، سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ فقراء مہاجرین جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکال دیے گئے، ہجرتیں کر کے آئے ہیں، ہر بار اپنا سارا مال اس بار چھوڑ آئے ہیں،
اب وہ خالی ہاتھ تھے، ان کے پاس نہ مال تھا نہ گھر تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ مسجد نبوی میں ایک صفحہ بنا دیا گیا تھا، ان کی تعداد تقریباً 400 تھی، جو غزوات اور مختلف مہموں پر بھیجنے کی وجہ سے کبھی کم ہو جاتی کبھی زیادہ ہو جاتی۔ یہ تھے فقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں رکے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کب آرڈر آئے اور یہ نکلیں کسی غزوے کے لیے اور کسی مہم کے لیے، احصروا فی سبیل اللہ، انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملے تو ہم جہاد کے لیے نکلیں۔ یہ ہیں فقراء الذین احصروا، اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے گھر بار جہاد کے لیے اپنے آپ کو وقف کر کے بیٹھا ہوا، ان پر مال خرچ کرو، احصروا فی سبیل اللہ۔ اس سے ایک دوسرا معنی بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ جو صرف قوم کی ملت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے آپ کو شرعی علوم کے لیے وقف کر کے بیٹھ جاتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے۔ گھروں میں اگرچہ کھاتے پیتے ہوں، لیکن سفر میں ظاہری بات ہے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، وہ یہ حاصلہ کے خرچے اور یہ وہ برداشت نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، تاکہ امت کی ملت کی جو شرعی ضروریات ہیں وہ پوری ہوں، علمی۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ اگر کاروبار کام کاج کرنے لگیں گے، کمانے لگیں گے، پڑھ نہیں سکیں گے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں چمٹ چپٹ کر، اور لوگ نہ مانگنے کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہیں، ان کو ضرورت ہی کچھ نہیں، حالانکہ ان کی ضروریات بے شمار ہوتی ہیں۔ مولوی صاحب کی تنخواہ مقرر کرنی ہونا تو بس آپ کی تنخواہ میں برکت ہی پڑی ہے، وہ بڑی معمولی سی تھوڑی سی برکت والی تنخواہ۔ اپنے گھر کا خرچہ مہینے کا 50,000 60,000 روپے ہے، اور مولوی صاحب 10,000 15,000، بڑی برکت والی تنخواہ ہے۔ اب ٹھیک ہے، یہ برکت والا پیسہ ایک مہینہ اپنے گھر میں استعمال کر اور بے برکتہ مولوی صاحب کو دے دیں، پتہ چل جائے گا برکت کسے کہتے ہیں۔ وہ برکت نہیں ہے، خواہشات کی قربانی ہے۔ کئی خواہشات ہیں جو دم توڑ جاتی ہیں، جیب اجازت نہیں دیتی، کئی ضروریات ہیں جو پوری نہیں ہوتی۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑی برکت ہے مولوی صاحب کی کمائی میں، وہ جتنی برکت اس کی کمائی میں ہے تمہاری میں بھی ہو سکتی ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ لوگوں سے مانگتے نہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں۔ لا يسألون الناس الحافا، یہ صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے مالوں کے حقدار ہیں۔ پہلے بھی وضاحت کی تھی کہ فقیر اور مسکین عام طور پہ الگ الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ فقیر مانگنے والے کو کہہ دیتے ہیں، مسکین جو نہ مانگے۔ حقیقت فقیر اور مسکین ایک ہی معنی میں ہے۔ فقیر جس کے اوپر فقر ہو، فقر و خاکہ، مسکین بھی اسی معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے کہ وہ آدمی جس کی آمدنی اس کی زندگی کی بنیادی ضروریات پوری نہ کر سکے، وہ مسکین کہلائے گا، فقیر کہلائے گا۔ اب جس آدمی کی دور میں کرنا ہے اور 4-5 افراد پر مشتمل اس کا پڑھانا ہے، اس نے اس کو چلانا ہے، یہ فقیر شمار ہوگا، مسکین شمار ہوگا، کیونکہ اخراجات بہت زیادہ، خصوصاً وہ بندہ اگر بیچارہ کرائے کے مکان میں رہ رہا ہو، اس کی تو مسکینی اور فقیری میں کوئی شک نہیں رہ جائے۔ جس کی آمدنی
اس کی زندگی کی بنیادی ضروریات پوری نہ کرے. بنیادی ضروریات کیا ہوتی ہیں؟ خوراک، لباس، رہائش، صحت، بنیادی علم، تعلیم، یہ چیزیں بنیادی ضروریات کہلاتی ہیں. فضول خرچی کیے بغیر یہ ضروریات بھی پوری نہ ہوں وہ مسکین ہے، وہ صدقات کا حقدار ہے. ہاں جس کی یہ ضروریات پوری ہوتی ہے، اللہ نے اس پر فضل کیا، اس کو دیا ہے، وہ فقیر مسکین ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے اور